ہسپتال کا کمرہ صبح کی ہلکی ہلکی چمک میں نہا رہا تھا جب راج نے پہلی بار اپنی نوزائیدہ بیٹی آروہی کو پالا تھا۔ اس کی ننھی انگلیاں اس کے انگوٹھے کے گرد گھوم رہی تھیں اور وہ اس کی نازک خصوصیات پر حیران رہ گیا۔ بٹن ناک، اس کی پلکوں کی ہلکی پھڑپھڑاہٹ، جس طرح سے وہ سو رہی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس کی بیوی پریا تھک چکی تھی لیکن مسکراتی ہوئی اسے آہستہ سے ڈولتے ہوئے اس کے اپنے والد نے اس کے لیے گایا ہوا لوری گنگناتے ہوئے دیکھا۔ ذمہ داری کا بوجھ راج کے کندھوں پر جم گیا، لیکن اس پر محبت کی لہر اتنی شدید تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے ہفتوں میں راج نے پرسکون عزم کے ساتھ باپ بننے کو قبول کیا۔ اناڑی ہاتھوں سے لنگوٹ بدلنا سیکھنا، صبح 3 بجے دودھ کی بوتلیں گرم کرنا اور آروہی کے ساتھ دالان میں گھومنا جو اس کے سینے سے ٹکراتی راتوں میں بسی ہوئی تھی۔ وہ ستاروں سے بھرے آسمانوں اور بہادر ہیروز کی کہانیاں سنائے گا۔ اس کی آواز اس کی نئی سنسنیوں کی دنیا میں ایک مستحکم اینکر ہے۔ ایک شام جیسے ہی آروہی نے اپنی انگلی پکڑی اور بھروسے والی آنکھوں سے دیکھا، راج نے خاموشی سے اپنی خوشی کی حفاظت کے لیے زندگی کے طوفانوں میں مستقل رہنے کا عہد کیا۔ آروہی کی 6 سالگرہ ایک چمکدار سرخ سائیکل لے کر آئی، اس کے ربن بہار کی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ راج فٹ پاتھ پر گھٹنے ٹیک کر اپنے ہیلمٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے جب وہ جوش و خروش سے ہل رہی تھی۔ تمہیں یہ مل گیا چمپ، اس نے موٹر سائیکل کو روکتے ہوئے کہا۔ اس کی پہلی کوششیں لرزنے اور کھرچنے پر ختم ہوئیں، لیکن راج اس کے پاس ہینڈل باروں پر مضبوطی سے گرفت میں چلا گیا۔ آگے دیکھو، نیچے نہیں، اس نے زور دیا۔ جب اس نے آخر کار اکیلے پیدل چلایا تو راج کا دل پھول گیا۔ وہ ہنسی اور اڑتی ہوئی دھندلاہٹ تھی۔ اس شام اس نے اس کے چمڑے کے گھٹنے پر پٹی باندھی، اپنے بچپن کے گڑبڑ کو بیان کیا۔ بہادری گرنے کے بارے میں نہیں ہے، اس نے اس کی ناک کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ یہ بیک اپ ہونے کے بارے میں ہے۔ برسوں بعد جب آروہی کو اسکول میں غنڈوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اس کی آواز سنی۔ آگے آروہی کے ہاتھ اسٹیج کے پیچھے کانپ رہے تھے جب اس نے اسکول کے ڈرامے کے لیے اسکرپٹ پکڑا تھا۔ 14 سال کی عمر میں سینکڑوں کے سامنے پرفارم کرنے کے خیال نے اسے مفلوج کر دیا۔ راج ہمیشہ مشاہدہ کرنے والا چائے کا تھرماس لے کر گرین روم میں گھس گیا۔ آپ کی لائنیں یاد ہیں؟ اس نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے گھبراہٹ میں سر ہلایا۔ بغیر کسی لفظ کے راج نے اسکرپٹ لے لیا۔ اس کی آواز مستحکم تھی جب اس نے اس کی سطریں پیچھے کی طرف پڑی تھیں، ایک چال جو اس نے اپنے امتحانات کے دوران استعمال کی تھی۔ اب تم کوشش کرو، وہ مسکرایا۔ پردے کی کال کے ذریعے آروہی نے سٹیج پر قدم رکھا، اس کی نظریں اگلی قطار میں راج کی طرف جا رہی تھیں۔ اس کا اشارہ زندگی کی لکیر تھی۔ بعد میں جب وہ تالیاں بجانے کے لیے جھک گئی، اس نے اسے ایک گلاب دیا، اس کے کانٹے تراشے ہوئے تھے۔ پاپا، آپ نے میری ساری لائنیں یاد کر لی ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ اس نے آنکھ ماری۔ صرف اہم۔ اس رات انہوں نے گلاب جامن پر اس کی پرفارمنس کو الگ کر دیا۔ راج کی ہنسی اس کے خود اعتمادی کو ختم کر رہی تھی۔ جب نوعمری کی ہنگامہ خیزی نے ٹکرایا، دروازے کھسکتے ہوئے، کوئی سمجھ نہیں رہا کے بارے میں آنسوؤں کی آوازیں، راج اس کا اینکر بن گیا۔ وہ اس کے دروازے کے نیچے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ چھوڑ دیتا، جب اب تیار ہوں تو میں حاضر ہوں۔ ایک آدھی رات کو اس نے اسے کچن کی میز پر پایا، اس کی جیومیٹری کی نصابی کتاب کھلی تھی۔ بیٹھو، اس نے کٹے ہوئے آم کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آئیے مل کر اسے توڑ دیں۔ ہوائی اڈہ الوداع سے گونج اٹھا جب آروہی نے اپنے کالج کے اسکارف کو ایڈجسٹ کیا، اس کے سوٹ کیس پر سفری اسٹیکرز کی مہر لگی ہوئی تھی۔ راج نے ویزوں کا معائنہ کرنے کا بہانہ کرتے ہوئے اپنا پاسپورٹ لے لیا۔ تمہارے پاس دوائی ہے؟ اور ایمرجنسی کیش؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ پاپا، میں 20 سال کا ہوں۔ اس نے سختی سے نگلا۔ جب اس کی فلائٹ کو بلایا گیا تو اس نے اسے اپنے گلے میں لے لیا جس سے اولڈ اسپائسز اور گھر کی خوشبو آ رہی تھی۔ دوست کرو، وقت پر کھا لو، اپنی ماں کو بلاؤ۔ مہینوں بعد راج اپنی انسٹاگرام پوسٹس پر حیران رہ گیا۔ آروہی ایفل ٹاور پر ایک تھیسس پیش کرتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ سپریسو پیتے ہوئے۔ لیکن جب اس کے بریک اپ کی پوسٹ نے اس کا دل توڑ دیا، اس نے لندن کے لیے آدھی رات کی فلائٹ بک کی۔ اس نے چھاترالی کا دروازہ کھولا اور اسے بارش میں بھیگتا ہوا پایا۔ اس میں اس کی پسندیدہ کاجو کتلی تھی۔ پاپا، کیسے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ تمہیں میری ضرورت تھی، سال دھندلا گئے۔
اس کی شادی پر راج نے اپنا پردہ ایڈجسٹ کیا، اس کی انگلیاں لمبی تھیں۔ تیار؟ اس نے اس کا بازو دبایا۔ صرف اس صورت میں جب تم میرے ساتھ رقص کرو۔ جب وہ پال پال دل کے پاس کی طرف جھک گئے تو اس نے سرگوشی کی، تم ہمیشہ میرے چھوٹے ہیرو رہو گے۔ راج کے ہاتھ اب کانپ رہے تھے، اخبار پڑھتے ہوئے ہل رہا تھا۔ 70 کی عمر میں اس کے قدم سست تھے، اس کی کہانیاں دہرائی جاتی تھیں۔ اور وہی جو اب ڈاکٹر ہین نے اپنی آکسیجن ٹیوب کو ایڈجسٹ کیا، اس کے لمس کی مشق ہوئی۔ یاد ہے تم نے مجھے سائیکل چلانا کب سکھایا تھا؟ اس نے پرانے البمز پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا، نظریں دور۔ خزاں کی ایک شام اس نے اسے باغ میں پایا، کنکریٹ میں اس کے بچپن کے ہاتھ کے نشانات کا سراغ لگاتے ہوئے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے اچانک کہا۔ میں نے اسے یقینی بنایا۔ اگلی صبح اس کا بستر خالی تھا۔ جنازے کے موقع پر اجنبیوں نے رابطہ کیا، وہ طلبہ جن کی اس نے سرپرستی کی، پڑوسیوں کو وہ کھلایا۔ اس رات آروہی نے اپنے نوزائیدہ بیٹے کو راج کی لوری گنگناتے ہوئے ہلا کر رکھ دیا۔ چاندنی اس کی دیوار پر ایک فریم شدہ اقتباس پر پھیل گئی۔ باپ کی محبت ابدی ہے، یہ ہوا ستارے اب کے دل کی آواز بن جاتی ہے، آگے دیکھو۔